تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری نعرہ ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات اللہم صلی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعت وفی کل ساعت من ساعات اللیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعنا حتی تسکینہ ارزق طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد مرحومین واسطے دعائے حاجی محمد ابراہیم انہاں دی زوجہ حاجی جیون علی انہاں دی زوجہ حاجی صفدر حسین انہاں دی زوجہ ملک الحلتہ خاکی مرحوم کیسر عباس تے انہاں دے والدین خادم حسین تے انہاں دی زوجہ اور باقی تمام مرحومین مومنین آزاداراں دے درجات دی بلندی واسطے صلوات پڑھو جی وارث زمانہ دی تعجیل ظہور واسطے بلند آواز نال صلوات پڑھو ابتدا کا قافلہ چلتا رہا ابتدا کا قافلہ چلتا رہا ارتقا کا قافلہ چلتا رہا چلتے چلتے قافلے گم ہو گئے کربلا کا قافلہ چلتا رہا بسم اللہ مہربان بسم اللہ ابتدا کا قافلہ چلتا رہا ارتقا کا قافلہ چلتا رہا چلتے چلتے قافلے گم ہو گئے کربلا کا قافلہ چلتا رہا مولا تو آباد و شاد رکھے جنہ مرحومین دے اصال ثواب دی مجلس سے مولا انہوں دے درجات بلند فرماوے میں پڑھنا تک کچھ بیا چاہندہ ہمیں ڈاکٹر صاحب انہوں میں کو پابند کیتا ہے مجبور کیتا ہے انہوں حکم دیتا ہے کہ تو سا میرے مطابق پڑھو اپنے مطابق نہیں پڑھ سکتے اچھا ٹھیک رلا ملا کے ٹھیک ہے ہاں بندے بھی راضی اللہ بھی راضی گالی میں ٹھیک ہے تعالی مشورہ قبول ہے یا الہی کئی دفعہ میں جو سن 67-68 کو نوی تھامن لگا نوکریاں مولا قبول فرماوے بڑا زمانہ گزر گئے حاضریاں دینے کیڑی شاہ پڑھی ہے کیڑی شاہ نہیں پڑھی کوئی پتہ کائیں نہیں لیکن اے نہ ذکر پرانا تھیندا ہے نہ اے نام پرانا تھیندا ہے انہاں میرے ذمہ حکم دیتا ہے انہاں قرآن کریم دا ایک واقعہ مختصر انداز وہ میں جناب دی بارگاہ پیش کریں نا قرآن اللہ دا کلام ہے حضور پاک تے قرآن نازل ہوئے قرآن معجزہ ہے عمل دا خزانہ ہے علم دا خزینہ ہے قرآن کریم دا اپنا فرمان ہے کہ جیڑا میں کو پڑھسی سفر طے تھی سن مردے زندہ تھی سن قرآن دا دعویٰ صحیح مگر پڑھیں دا پیا ہے جیڑا گھروں پڑھ کے نکل دے ایکسیڈنٹ تھیندہ ہوں دا تھیندہ ہی میں پیا ہے بندے تے اوکھا وقت آوے قرآن پڑھو جو جلدی دی جند نکلے قرآن آدھے میں کو پڑھو تو مردے زندہ تھیندن اے پڑھ دن تو جیندے مردے ویندن وجہ کیا ہے قرآن دا دعویٰ سچا ہے مردہ زندہ تھیندہ ہے لیکن اون ویلے جائیں ویلے قرآن دا وارث قرآن پڑھے گئے جنہ تے قرآن آئے
سفر طے تھی سن قرآن دا وارث آسی سفر طے تھی سن مردے زندہ تھی سن قرآن دا وارث قرآن پڑھسی موجزہ ہر بندے کو ظاہر نہیں تھیندا جناب موسیٰ دا سوٹا ہا وہ ہر بندے دے ہاتھ چاہ کے اجدہا نہ بندا جناب موسیٰ ہاتھ لامن ہا تا اجدہا بندا ہا انہا مطلب ہے موجزے واسطے موجز نما دا ہومنا ضروری ہے جی موجز نما ہو سی تو موجزہ ہو سی قرآن اللہ دا کلام قرآن آخری کتاب قرآن تو پہلے بھی ترائے کتاباں آئین وہ بھی اللہ دا کلام وہ بھی آسمانی کتاباں وہ بھی نبیاں تے آئین قرآن پاک کی حضور پاک تے نازل ہوئے مگر ایک مزے دی گال ہے قرآن دے آمن نال پہلی ہاں 3 کتاباں منسوخ تھی گئی ہیں انہوں دا قانون نہیں چل سکتا وہ ختم ہو گئی ہیں قرآن دا 4 نمبر ہے قرآن ناسخ کتاب ہے وہ 3 کتاباں منسوخ تھی گئی ہیں آنکھاں چاہ یہ اللہ دا قانون ہے جو 4 پہلا 3 کو منسوخ کر دیں جائے جی انہاں 3 دا نہ چل سی قانون 4 دا چل سی تو قرآن محفوظ ہے قرآن دا دعویٰ ہے کہ نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون ذکر کو نازل ہی اساں کیتا ہے ان دی حفاظت ہی اساں کرے سوں ذکر دا معنی بھی ہے اللہ آدھے میں ذکر نازل کیتا ہے تے ان ذکر دی حفاظت ہی میں کرے ساں جائیں ذکر دی اللہ حفاظت کرے او کو کون مٹا سکتا ہے این اللہ محافظ ہے اچھا ایک مزے دی گال ہے جڑے میں نل نہیں علیں دے اوکے نہیں علیں دے اچھا خیر ہے میری ایک آخری رات بچ گئی ہے پتہ نہیں بات آما نہ آما اللہ تعالیٰ یہ وسطی کو آباد رکھے مومنین کو سادات کو وسدے رہن قرآن بھی اللہ دا کلام ہے پہلے 3 کتاباں وہ بھی اللہ دا کلام ہے مگر انہیں تبدیلی آ گئی ہے تورات زبور انجیل اصلی حالت نہیں وہ تبدیل تھی گئی ہیں قرآن کو کوئی تبدیل نہیں کر سکا جی میں نازل تھے اوہ موجود ہے قرآن دے کہیں حرف چی فرق نہیں آیا ان دی وجہ کیا ہے وہی اللہ دا کلام ہے قرآن بھی اللہ دا کلام ہے انہیں تبدیلی آ گئی ہے قرآن جی کوئی تبدیلی نہیں آئی ان دی وجہ صرف ہے کہ انہیں کتاباں دے وارث مر گئے قرآن دے وارث زندہ ہیں جی جہاں دا وارث زندہ ہوئے ان کو تبدیل کوئی نہیں کر سکتا قرآن دے 14 وارث کہ 14 سال قید خانج کھڑ کے قرآن بچائے کہ نو کے نیزہ تے چڑھ کے قرآن بچائے قرآن ترکہ رسالت دا میں گال ایک آ گئی ہے جڑا بندہ زندگی گزارے دنیا تے دوستان چ گھر بہ کے احباب دے وچ بہ کے گفتگو کرے سی وہ گال ہی لوگ بھول ویسے جیڑی گال وہ آخری ویلے کرے سی مردے ویلے نزا دے ویلے یا کو وصیت آدن اگر سجن ہو سن تو کو تبدیلی نہ کرے سن بھول سنی نہیں جیڑا وہ گال کو تبدیل کرے سی چاہ وہی سجن نہ ہو سی جیڑا بھول ویسی وہ بھی دوست نہ ہو سی توجہ ہے نا وصیت کو تبدیل جیڑا ہی کرے سی آخری گال کو دوست نہ ہو سی جیویں دنیا تو ٹرن والے بیان کیتے انہیں بیان کرے سی حضور دی 63 سالہ زندگی ہے لا تعداد حدیث آئین جیڑی آخری حدیث حضور فرمائی ہے ان دے بعد ظاہری طور تے نہیں بولے حضور فرمائے میں تمہارے درمیان 2 چیزاں چھوڑی ہوئے نا ایک قرآن اللہ دا کلام دوجی میری اطرت اہل بیت اے ایک بیت جدا نہ تھی سن انہاں دوہاں دلال متمسک راسو اگر دوہاں دا دامن نہ پیسو پریشان نہ تھی سو یہ دوہاں تو کو پکڑ کے قیامت دنی حوض کوثر دے کنارے تے میرے کول گھنا سن جے یعنی قرآن اور اہل بیت ایک بیت جدا نہیں جیڑا بندہ قرآن کو منیں دے ان کو اہل بیت کو مننا پوسی جیڑا بندہ اہل بیت کو منیں دے ان کو قرآن کو مننا پوسی چونکہ قرآن اہل بیت تو جدا نہیں اہل بیت قرآن تو جدا نہیں کوئی جدا کر نہیں سکتا ان دا ایک عملی ثبوت ہے کہ خاندان تطہیر دا ایک شہزادہ کربلا دے میدان شہید ہے ان دا سر لو کے نیزت رکھانے ان کو بازار چکھنا ہے ہزاراں دا مجمع 1800 بندہ روایت دا راوی ہے
کہ سر نے بغیر بدن دے نو کے نیزہ تے قرآن پڑھا ہے جی. میاتین دے وچ آقا کنتوری لکھا ہے کہ سر نے بغیر بدن دے نو کے نیزہ تے قرآن پڑھا ہے. امام حسین علیہ السلام دے قرآن پڑھن دی انہاں وجہ ہی لکھی ہے کہ وجہ اے ہے کہ امام حسین علیہ السلام نو کے نیزہ تے قرآن ہی واسطے پڑھا ہے کہ مولا دنیا تے ثابت کیتا ہے کہ سارا سر جدا ہو سکتا ہے، اسا قرآن تو جدا نہیں ہو سکتے. سر جدا کر سکتے ساکو قرآن تو جدا نہیں کر سکتے. شیخ عباس کو میں ایک بئی وجہ لکھی ہے جو ڈھیر سارے بندے اتھائیں بازار کھڑے ہیں جتھا مولا قرآن پڑھائے. انہوں نے عقیدہ ہا کہ نبی اور امام کو بخار تھی ونجے تے قلم دوات منگن چا کاشے لکھن واسطے تا نہ دیوائے. جو بخار دا اثر تھی دا دماغ تے بندے دا دماغ متاثر ہوئے تو پتہ نہیں کیڑی شے لکھنی تے کیڑی شے لکھے چا. بڑا سمجھدار مجمع ہے. امام حسین علیہ السلام بغیر بدن دے نو کے نیزہ تے قرآن پڑھ کے کائنات کو رسائے. جہاں دوترا بغیر بدن دے قرآن پڑھ دا آدھا اندہ نانا ہی نہ بھول دا اندی ماں ہی نہ ہی بھول دی. اللہ اکبر. نہ اندہ نانا بھول دا ہا نہیں دی ماں بھول دی ہے. ایک وجہ انہیں بھئی لکھی ہے کہ قرآن آدھے شہید زندہ ہیں اور رزق گھندن روٹی کھاندن ایمیں زندہ ہیں جی میں عام مخلوق زندہ ہے. ولیکن لا تشعورون بننا کوئی شعور کوئی نہیں انہاں دی زندگی دا. وہ قرآن آدھے شہید زندہ ہے. آدم علیہ السلام تو گھن کے امام حسین تو پہلے تک جتنے شہداء ہیں کوئی شہید ظاہری زندگی دے بعد بولا نہیں. جتنے گھنٹے سامنے دنیا دے موجود رہی ہے کوئی شہید نہیں بولا. صرف بطول دا بچڑا نو کے نیزہ تے قرآن پڑھدا ہویا کائنات سنائیں. امام حسین علیہ السلام نو کے نیزہ تے بغیر بدن دے قرآن پڑھ کے کائنات کو دسا شہید ایمیں زندہ ہوندن جی میں زندہ آئے. زندگی دا ثبوت. یا علی اللہ الحبیب خدا خاتم الانبیاء بلند در صلوات. اللہم صلی بسم اللہ. ایک وجہ بھئی بھی اہل علم لوگاں لکھیے کہ جتھا امام صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھائے کلے نہن بھینی نال ہے. کمینے لوگاں دا مجمع بے حیاء لوگ نچ دے ودے ہیں. بھین آکھے حسین قرآن پڑھ. یہ حیرت چاہ کے تیرو ڈیکسن مدو ڈیکسن نہیں مدو پردہ بچ ویسی دین بچاون والا. اور علامہ کنتوری صاحب لکھا ہے مخدرات اسمت عام لفظ استعمال ہوندہ ہے. مخدرہ کہے کو آدھن مخدرہ اون بی بی کو آدھن چہندے چہرے دو نہ کوئی دیکھ سگے نہ کوئی دیکھ سکدہ ہوئے. تاری توجہ ہے یا نہیں دی علیحدہ گال ہے. قرآن اہل بیت تو جدا نہیں اہل بیت قرآن تو جدا نہیں. میں چونکہ آج ونجنی ہے بڑا لمبا سفر ہے. دعا کرے سو خیر نال پہنچ ونجا کل وقت واپس ہی حاضر تھی منائے. قرآن دے فضائل پڑھنا دا ٹائم ڈھیر لگ ویسی جڑا حکم ہے میں ان دی تعمیل پیا کریں نا. 15واں سپارہ قرآن دا اللہ نے ایک واقعہ بیان کی. روم دا ملک تے ایک بادشاہ بڑی وسیع سلطنت دا مالک بڑا لمبا چوڑا علاقہ ہزارہ نوکر تے غلام. اے شاہیں ہکے بندے کل کٹھیاں تھی ونجن تا اون ویلے بندے دا بندہ بن کے رہنا اوکھا تھی ویندہ جی. توجہ ہے جناب. ہر شاہیں دے کول ہے. روم دے ملک دا بادشاہ ہے نہ اندے دقیانوس. دنیا دا ہر بندہ چاہتا ہے میں ترقی کراں اتاں تے ونجاں. تحصیلدار چاہتا ہے میں کمشنر بن ونجاں. کنا کوئی تحصیلدار اے دعا نمنگ سی میں اللہ میں کوئی چپڑا سی بنا دے. تلہ تا آندہ کوئی نہیں ہر کوئی اتاں تے ویندہ ہے. روم دے ملک دا بادشاہ ہے نہ اندے دقیانوس ہے. گھر بیٹھے دعا بیٹھا مگدہ ہے. کوئی ایہو جہاں رتبہ ہوئے ہاں جنت میں فائز تھی وہاں بادشاہ تا میں ہاں ای تو اتاں ونجا ہاں. بادشاہ ہونا آخری دنیاوی عہدہ ہے. ای تو اتاں ونج کوئی نہیں سکدا. کوئی ونجن دی کوشش کر رہے تو ان دی بوٹی والا زمین تے نہیں آن دی. سن دے بیٹھے ہو تو بہاول پور دے کتے کھا ویندن جی. کفن دے دفن نصیب نہیں تھی دا. جنازے دو ڈاند رکھ کے چاہیے ودے رہن جی. توجہ ہے نا جی.
یہ جہاں بلائیں کو لوگ شہید آتے ہیں، نسا کیا کر سکتے ہیں۔ بہرحال بادشاہ ہونا آخری دنیاوی عہدہ ہے، این تو تک کوئی نہیں مان سکتا۔ روم دے ملک دا بادشاہ ہے، سچیندہ بیٹھے بادشاہ میں ہاں این تو اتا منجا، این فیصلہ کیتا ہے این کیوں نہ کرن جو خدا بن ون۔ جیڑے میں کو بادشاہ منے دن خدا ایمان ویسے، جیڑے جھک جھک کے فرشی سلام کریں دن سجدے کرے سنچا، بر رات بے چینی گزاری سی صبح طلوع تھئیے، تخت آ کے بیٹھے بندے دربار آمن پائے گئے۔ جیڑا بندہ آداب شاہی دے مطابق سلام کریں دے ان کو آدھے سلام نہیں، آج سجدہ ہے، جتھا میرے پیر نے تھا متھا رکھ میرے سجدے کر میں کو خدا ہی سن۔ گال ایسے علامہ مجلسی نے بہار دی 11ویں جلد وچ ایک گال لکھی ہے، میں تمہارے تک پہنچائیں گا۔ انہوں نے لکھے اللہ دی پوری کائنات وچ 4 قسم دے بندے، 5ویں قسم دا بندہ ہے ہی کوئی نہ۔ پہلی قسم دے وہ بندن جڑے لالچ چاہے، لالچ چاہ کے دین ویچ چھوڑا، سن دے بیٹھے ہو نا، دولت ڈٹھی تے پاگل تھی گئے۔ دوجی قسم دے لوگ ہیں جڑے ڈر کنوں خوف زدہ تھی کے غیرتی ویچ چھوڑے ہیں۔ تریجا نمبر انہاں لوگ ہیں نمبر تساں یاد رکھڑے جڑے جماعت نوں بے ضمیر ہوندے، ضمیر و غیرت نہ دی کئی شے ہوندی نہیں۔ انہاں لکھا ہے چوتھے نمبر دے او لوگ ہیں زمین و آسمان اپنا مقام چھوڑ سکتے ہیں، وہ کنا حق دا راہ نہیں چھوڑ سکتے جی۔ سارے آنکھو چاہے یا علیہ سچے یہ چوتھے نمبر آلے ہوندن، پہلے 3 کوڑے ہوندن۔ توجہ ہے جناب جی، ایک کنا حق دا راہ نہیں چھوڑ سکتے، حق دا راہ تے قائم رہندن۔ این دے ملکی چی ہر قسم دے لوگ ہیں، ہر جاتے ہر قسم دے بندے ہوندن۔ بندے آمن پہ دربار کئی لالچی ہیں، کئی خوف زدہ تھی کہ سجدہ کریں دے رہے، کئی ویسے پیدائشی بے ضمیر ہیں، مگر کچھ ایسے اہل ایمان ہیں جنہیں ہر ظلم برداشت کیتا ہی جاہل دا سجدہ نہیں کیتا جی۔ کوئی ناراض تھی وے تو ڈاکٹر صاحب تے تھی وے، میں جو کو پردہ کرنا ہوں دی فرمائش کھڑا پڑا دا۔ اور توجہ راوے تا قرآن دا عجیب قصہ ہے، عجیب و غریب قصہ ہے قرآن دا، جو اللہ نے آپ آکے جو عجیب قصہ ہے۔ ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اللہ سے فرمائیں دے عجیب قصہ ہے۔ جے کو اللہ عجیب آکے وہ قصہ کتنا عجیب ہو سی۔ اور حضور دا فرمان ہے محافل دے وچ مجالس دے وچ جتا سارے حبدار کٹھے ہومن اتھا قرآن دے قصے بیان کرو جی، چونکہ ہدایت دا ذریعہ ہی قرآن ہے نا۔ قرآن دی آیاتاں، قرآن دے قصے، اہل بیت دا ذکر، یہ تا ہدایت ہے بھائی کیڑی شاہ ہے۔ تو دوستان محترم تختیاں بیٹھے بندے سجدہ کرن پائے گئے، چند ایک ایسے اہل ایمان ہیں جنہیں ہر شے برداشت کیتی ہے، اندہ سجدہ نہیں کی۔ تھوڑی جی تمہید میں سجدہ تھی کہ انہوں نے بارے علماء تاریخ لکھا ہے، مفسرین لکھا ہے، ہر تفسیری چا واقعہ موجود ہے۔ چونکہ ایک خدا بنا بیٹھا، ایک کو سارا دین بنا پیا، ان دی بڑی تفصیل ہے۔ ایک گال کہ ان سال چک دیہاڑا رکھا، ہر مذہب دا ایک دی ہوندہ ہے۔ مسلمان ماہ رمضان دے بعد عید منائندن، ہندو دیوالی منائندن، انگریز کرسمس منائندن۔ این ایک دیہاڑا رکھا، ان دیہاڑے دا این مزاج بنایا، کھلے میدان ہی تخت لویں دا، دوپہر ہاں تائیں لوگاں کو حاضری دا حکم ہوندا، لوگ کٹھے تھی دیان، جہاں ویلے سارے لوگ آونجنا ایک معلن اٹھی کے اعلان کریں دا، موجود لوگ دا سجدہ کریں دے ہیں، ایک خوش تھی ویندہ جو میں خدا ہاں، بندے مطمئن تھی ویندن جو اسا اللہ دی عبادت کر گئی تھی۔ زمانے گزر دے رہے، ایک نہیں دا قرآن نے ذکر کیتا ہے، میں نہیں آدھا قرآن ہی میں آتا ہے، میں تفسیرہ دوترا ہے پڑھ کے آیا کھڑا۔ ایک نہیں ہے تخت بیٹھا ہے، جشن دا دہاڑا ہے یا عید دا دہاڑا ہے، حد نگاہ تک انسانہ دا ٹھاٹھا مرندہ ہوئے سمندر ہے، دوپہر تھائن وقت مطابق معلن کو آکا سے اعلان کر، اعلان کرنے والا اٹھا ہے، میں نہیں آدھا قرآن آدھا ہے، اجا اعلان کرنے والا دے لب نین ہلے، ایک بندہ بھجدہ ہویا تخت دے سامنے آ کھڑا ہے، آدھے او دقیانوس یہ اعلان کرنے والے کو روک، پہلے میرے کول پوچھ میں کتھوں آیا، میں کو بھیجا کہیں، میرے آمن دی وجہ کیا ہے جی؟ بسم اللہ سے آنکھو جا سارے یا علی بڑے نہ ہے میرے پیر علی دا، اللہ اکبر۔ منافق دے ہاں تے سٹ لگ دی ہے، اللہ دی قسم ہے، نعرہ تے ہے جڑا بچائی کھڑا ہے، ساڑو منافقہ کو آنکھو یا علی،
میرے استاد ایک شعر ہے سائیں، یہ تو نہ ہے دل منافق تے لگدا پائے بن کے چوڑ سونا، تو ہی تو او در ہے نال جیندے ہے شہر علمی دا کوڑ سونا، علی دا نام مجلس دی زینت ہے، منافق دی موت ہے، مومن دی زندگی ہے۔ دوستان محترم، بندہ آئے دربارچ، پہلے میرے کول پوچھ میں کتھوں آیا، میں کوئی بھیجن والا کون ہے، ملے آمن دی وجہ کیا ہے، میں نمبردار کوئی نمبردار صاحب نہ آکو تو وہی ڈھکوا کھڑیں دے، ایڈا وڈا بادشاہ خدا بنا بیٹھا، آدھے آمن والا میں کو جاننا ہے، میرے اشارے نال تیری گردن جدا تھی سکتی ہے، یہ آمن والا اے جدا مطمئنہ، آدھے وہ جاہل بادشاہ یہ گردن کو جدا کر سکتا ہے، جھکا نہیں سکتا، شریفان دے سر جدا تھی دے راندن، جھک دے نہیں راندے، سر دا جھک ونجنا ذلت ہے، سر دا جدا ہو ونجنا عزت ہے، قبلہ سے سرور کربلائی دی قربائی ہے، اہل علم اہل مودت بیٹھن پڑھا چاہ، فرمیندن جڑے سر خوش نصیبی توں تناتے بار ہوندے ہن، توڑے نیزے تے چڑھ ویندن مگر حسوار ہوندے ہن۔ بسم اللہ بسم اللہ یا علی یا علی بسم اللہ۔ مہربانی سائیں، جڑے سر خوش نصیبی توں تناتے بار ہوندے ہن، توڑے نیزے تے چڑھ ویندن مگر حسوار ہوندے ہن، کیا سمجھن وقت دی چوکاٹ تے سر رکھ سمن والے، جڑے سردار چڑھ سکدن اوہ سردار ہوندے ہن۔ یا علی یا سر جدا کر سکتے ہیں، سر جھکا نہیں سکتا، آدھے میرے کیڑے علاقے چو ہیں، آدھے تیرے علاقے چو نہ یا دور دا مسافرہ، ایک بادشاہ دا سفیرہ ایلچیاں سنیہ گھن آیا، اور سنیہ سنچا ان دے بعد میں کو قتل کریں، تیرے کل تلوار آئیں تو کر سکتا ہے، لیکن میں کو سوچ کے مارے میں بے وارث نہ، میں مارا گیا تیرے نسلیں میرے خون دا قرض نہ چکا سکسن، آدھے کتھوں آئے کائیں بھیجے سنیہ کیڑا ہے، آدھے فارس دے ملک چو آیا، روم دے بادشاہ کول، سنیہ گھن کے فارس دے بادشاہ دا، میڈا بادشاہ پہ آدھے تو خدا نہ بندہ ہے، لہذا بندے دا پتر بان، ایمیں اکھین دا نا سہی، خدا نہ تو بندہ ہے، تیں سجدہ کراونا نہیں، سجدہ کرنا ہے، تو خالق نہ مخلوق ہے، توجہ ہے نا، تیں سجدہ کرنا ہے، اگر آج تیرا سجدہ ہویا، میرا بادشاہ تیرے سنیہ پیا دیں دے، فارس دے فوجہ روم تے حملہ کرے سن، تیرے ملک کو تاراج کرے سن، تے کو قید کرے سن، توجہ ہے تو ہے، ایک نہیں مقرر کر کے لوگوں کو کٹھا کر کے تے کو قتل کرے سن، اہل روم تیرا خون واندہ دیکھ سن، انہاں کو یقین تھی ویسی دکیاں نوز خدا نہ بندہ، یہ مولا دے ممبر تے کھڑا مرشد، یہ سنیہ دیتے فارس دے بادشاہ دے سفیر، روم دے بادشاہ دقیانوس کو، علماء تفسیر لکھے تخت بیٹھا نہیں رہا، ڈٹھا گئے، سارے علاوہ تا ڈٹھا نہیں بے ہوش تھیا گئے، بندہ نٹھا جو خدا بے ہوش تھیا پیا ہے، چاہو کہ ہسپتال ہی سٹو، کہ ڈاکٹر کو سدو کو ٹیکہ لاوے جو ہوش آوے، اے کو چاہ کے ٹر گئن، صاحبان تفاسیر لکھا ہے، اندے 5 وزیرن دقیانوس دے، ایک وزیر اعظم ہے، یہ 6 بندے ہیں، یہ سجدہ ہی نہ کریں دے، سجدے دے ٹائم تے آسے پاسے تھی ویندے ہیں، تو انہاں دی عادت ہے روٹی کٹھے کھانے ہیں، روٹی کٹھے کھاونا اے بھی ایمان دی علامت ہے، جڑا روٹی کنڈے دے کے ودا کھاندہ ہوئے سمجھو ایمان تو کھا لیے جی، ایک کھانا کٹھے کھاندے ہیں، جہاں دیوار واقعات ہے، اون دیوار وزیر اعظم تملیخہ، اون دے گھر دعوت آئی، سارے وزیر آ گئے، تملیخہ کھانا گھن لائے، وڈے گھر دا بڑا آلہ کھانا، لیکن رغبت نہیں کریں دے مہمان کھانے دو لکھ دے نہیں، تملیخہ آدھے بہترین کھانا تیار کرے، کھانا کھاؤ، آدھن کھانا کھان دے ہیں، پہلے اے دسا خدا ہی ہو جائے ہوندن جی میں اے ہے، تملیخہ آدھے خدا ہومنا تا دور دا مطلب ہے تا بندے دا پتری نہیں، خدا کتھوں ہے، یہ تا انسان ہی نہیں، بندہ ہی نہیں، جیڑا سنیہ سن کے بے ہوش تھی گئے، اگر فوجہ حملہ آور تھائیاں، ای کو دفنیسو جنگاں لڑسوں، ایک وزیر آدھے اگر اے خدا نہیں تو خدا کون ہے،
تملیخ آدھے پہلے میرے ذہن چنا ہنے میرے ذہن چ آگے یہ گال تسیں سنو میرے ذہن چ ہون آئیے جیڑی شاہ ہووے وہ آپ نہیں بندی اندھا کوئی نہ کوئی بناون والا ضرور ہوندہ ہے یہ میز موجود ہے آپ نہیں بنی کہیں بنائے یہ سپیکر رنگ چ آپ نہیں آیا ان کو کہیں بنائے تملیخ آدھے میرے ذہن چ آگے زمین دا زمردی فرش آسمان دا نیلگوں شامیانہ یہ چند ستارے وقت ابھرنا وقت غروب ہونا ہوا دا چلنا بارش دا وسنا زمین دا پیداوار دیونا یہ گال دی دلیل ہے کوئی ایسی ذات موجود ہے جہاں ہر شے کو بنائی ہے جنہیں کارخانے کو چلائیں دے پی آئے بسم اللہ یا علی یا علی اللہ اکبر یا رسول یا رسول یا علی یا علی بسم اللہ تملیخہ نے توحید تا تقریر کی تھی 5 بندے خاموش تھی کہ سن دے رہے تقریر ختم تھا یہ سارے اٹھے کھڑے آدھے کھانا نہیں کھان دے تمام محبتاں دل چو نکل گئی ہیں نہ مال دی محبت رہی ہے نہ اولاد دی نہ عہدے دی نہ دنیا دی جہاں دا ذکر کیتے جہاں ایک کائنات بنائی ہے انہی دی محبت دل چاہ گئی ہے نسا تا آپ ہی بھی وہ گول دے تملیخ آدھے میں کوئی یقین تھی کہ ہے صحیح اے میں کو نہیں پتا جو کتھا ہیں لیکن سیانے بندے آدھن جیڑی شاگولی جے لب پوندی ہے اللہ تعالیٰ کو آباد رکھے جیڑی شاہ گولن پائے ونجے بندہ وہ لب پوندی ہے انہاں کے بعد گول دے آدھے کھانا کھانا تا کھاؤ چاہ یہ نال جڑا میرا گوانڈی ہے یہ میرے شہر والے باغ تے آنکھ رکھی ہوئی ہے یہ دعائیں منگ دے کنا کہ مصیبت ہی پھسے ہا یہ باغ ویچا تا میں گننا ہا بندہ کہ مشکل ہی چھوے اپنی قیمتی شاہی میں ویچ چھوڑے دے یہ دعا منگ دے بس آج موقع مل گئے نہ اتھا آمنا ہے نہ رہنا ہے نہ باغان دی لوڑ ہے اوہی دی لوڑ ہے جہاں کائنات بنائیے این سیٹھ دے گھر وینا جڑے پیسے ان دے کل پین گھننا نا تیز رفتار سواریاں استبالچ گھوڑے موجود ہیں سوار تھی نہیں ہیں ان کو گولن ٹور پوندے ہیں کتھائیں طلب سی گال قیمتی ہے جے آپ نہ لدھا ہو سکتے کوئی خدا والا مل ونجے کوئی خدا والا مل گیا تو خدا تک پہنچ گیا اسے بس میں وینا باغ ویس کے آنا تیاری کر باؤ سیڑھ دے دارتے ہیں دقل باپ کی تس دروازے تے ہیں وزیر اعظم صاحب میرے بوہے تے رات دے ویلے انہوں نے کہ جناب شہر والا باغ وکا ہوئے گن دے ہو وہاں کہ تمنا تو میری ہے میرے کل پیسے کوئی نہیں یہ اربوں روپے دا باغ ہے میرے کل تھوڑے جے پیسے تملیخ آدھے گھر کتنے پیسے آدھے میرے کل 3000 دینار ہے تملیخ آدھے میرے تے کافی ہے یہ لکھی کھنا دستخط کر دینا 3000 میں کو دے باغ تینا پیسے میں دے اپنا قیمتی باغ تھوڑا جے پیسہ تو اللہ دی محبت ویچ کے واپس آئے تیز رفتار گھوڑے چھوڑے نے زینہ سجایاں نے سوار تھائیں اللہ والے نامعلوم منزل دو روانہ تھائیں یا علی یا کس سے رات کو چنگے لگ دیں لیکن کسا چا نیندری آویں دیئے یہ دوہیں گالی نال نال ٹر دیاں راسن بس یہ سوار تھائیں روانہ تھائیں گھوڑے دوڑ دیاں دن زمین تے ستارے چل دے پہنے آسمان تے گردش افلاک کو کوئی طاقت نہیں روک سکی وقت اپنی رفتار پیا ٹر دائے گھوڑے بھج دے آندن ایک وزیر دی نگاہ پئیے ستارہ سہری تلو تھی ہے صبح دا تارا اس صبح دی آمد دی اطلاع دیں دے پنجویں امام دا فرمان ہے جڑا بندہ صبح دے تارے کو بھردہ دیکھ سی اندھا کنا نہ تھی سی جڑا صبح دے تارے کو بھردہ دیکھے اندھا نہ تھی سی جڑے نہیں کوئی بھردہ نہیں دیکھ سکتے وہی پتہ نہیں کیسی مخلوق ہے صبح دا تارا تلوت ہے صبح دا تارا صبح دی آمد دی اطلاع دیں دے اور صبح تو سونی شاہ کائنات بھئی ہے کوئی نہ چونکہ صبح دا ویلا جنت دا ویلا ہے جنت مغرب عشاء پیشی دیگر دوپہر نہ ہو سن صبح ہو سی تے ہمیشہ صبح ہو سی یہ صبح دا ویلا جنت دا ویلا ہے جڑے جنت ونجنا چاہندن اون ویلے کو ضرور زیارت کریں دن سن دے بیٹھے ہو نا صبح دا ویلا ہے جنت دا ویلا ہر مسافر دے تھکیڑے لہویں ہر لکھے بندے کو آرام آویں دے انہوں حسن فطرت دے کل رانایاں گھن کے افق مشرق تے عروس صبح طلوع تھائیے
انہاں صبح ڈٹھی کڈا نائی گھوڑن دا واگاں جھلیاں نے صبح دا نظارے چ معاف تھی گئے تملیخا پچھا نٹھا ہے سنگتیاں کیوں کھڑ گئے ہو ادن یار ویلا تا دیکھاں شاید روزانہ آندہ ہے ساڑھا بند اکھی تو یہ حسن قدرت دے رانائیاں گزر ویندیاں اتنی عمرہ گزر گئی ایسا ایڈی سونی شاید ڈٹھی نہیں آج تائیں یہ کیڑا سونا ویلا ہے بادشاہ دا خوف دور تھی گئے تھکیڑے لہ گئے دیکھا کیڑا سونا ویلا ہے جیڑا بندہ جیندہ بیٹھا ہے فکرہ ہوندے واسطے ہے تملیخہ نے افق مشرق تے نگاہ کی تھی یاد واقعی سونا ویلا ہے بھلا اے دسو کہیں تا بنائی ہے نا یا علی آئے ایڈا سونا ویلا بنا منالا آپ کیڑا سونا اسی اے نظارہ حسن قدرت محون تملیخہ دا ایمیں کروں جائیں اے سونا ویلا بنائے اون دا سجدہ کر اگو تملیخہ ہے پچھوے 5 بندن این واسطے 5 نال نماز واجب ہے جناب تملیخہ ارادہ کی تا سجدہ کرا پچھو وزیر کھڑا ہوں چولا چھکا ہے وہاں کہ جن تے منہ کی تھی کھڑا ہے او خدا ہی نہیں ہے تملیخہ آدھے میں کو تا ہر پاسے انہی دے جلوے نظر آنے سارا کام میں سجدہ کرنا سمت صحیح کرنا ہوں دا اپنا کام میں لیکن ہر پاسے نس دی اوہ ذات ہے دیکھو گال ایک کہنال جھیڑا نہیں اگر گال آ ونجے تا آ ونجے سن دے بیٹھے ہو قرآن دی آیت ہے فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهِ جنتے جنتے تو منہ کرے سے تک وجہ اللہ نظر آسے یا علی آئے جنتے بھی دیکھ سے تک وجہ اللہ نظر آسی مولوی آدن اللہ نظر آسی اللہ دے وجہ اللہ نظر آسی مولوی دی من تیری مرضی ہے اللہ دی من نہیں تیری مرضی ہے فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا یا علی آئے میں تو سارے ترجمہ چاہیے میں پڑھے جو اللہ نظر آسی اللہ وجہ اللہ کیوں آکھ ہے فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهِ جنتے بھی کوئی منہ کرے سی وجہ اللہ نظر آسی یہ تاری گونج ساری شیعہ میانی سنی جے تو شیر سناوا چاہ صرف ایک کعبہ تا نہیں جلوہ جلی ہے سامنے جنتے بھی کوئی منہ کرے مولا علی ہے سامنے کون ہے وجہ اللہ بسم اللہ یا علی یا علی یا علی صرف ایک کعبہ تا نہیں جلوہ جلی ہے سامنے جنتے بھی کوئی منہ کرے جڑے تھور نہیں کھلے انہاں واسطے مسدس پڑھنا چاہ جہن دے ابرو بنداؤ آقا دا خط اتصال پتہ نہیں کیا مصرع پڑھے جہن دے ابرو بنداؤ آقا دا خط اتصال جہن دی آنکھ دے خواب لہ دے ہوئے خدا محو خیال اور جہن دے لب تے رقص فرماوے سلونی دی دھمال جہن دا چہرہ باعث پہچانے وجہ ذوالجلال اور کہیں دی جرت ہے جو مکرے رب دی ذاتی سو کنو خود خدا سنجنی دا پائے مولا علی دے منہ کنو علی وجہ اللہ ہے نا بس ڈھیر پڑ گیا اگو تملیخہ پچھو 5 بندے سجدہ کیتا نہیں سجدے نال مطمئن تھی گئے تھکیڑے لہ گئے علامہ اقبال آدھے وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ایک سجدہ دینے تک موت نس دیئے رضائی ویڑھینا ہے ہاں جی سردی ڈاڑی ہے پانی ٹھڈا ہے علامہ اقبال آدھے وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات ایک اندہ سجدہ کارچا وقت نہ نمبردار دا سجدہ نہ امینے دا سجدہ نہ وزیر اعظم دا سجدہ اللہ اکبر دی بڑی توجہ ہے جناب دی سجدہ کیتا نے فارغ تھا ایک وزیر آدھے گھوڑے پکڑو بس مقیدہ پیا تملیخ آدھے کوڑے دا مال دفع کرو
یہ بھائی درو کے پچھا وال ویسے نہ اپنے تھان تے پیدل ٹر دے راز دی گال ہے تملیغ آدھے جتنی تکلیفاں ڈھیر آسن اتنا وہ جلدی راضی تھی اللہ تو آباد رکھے پیدل ٹر پین علامہ عمار علی سونی پتی عمدت البیان چ لکھا انہوں نے پینا چ مخمل دے جتیاں ہیں مخمل نرم اور ملائم کپڑا ہوں دے بس صبح گزر گئے نہیں چڑھ پیا سہرائے روم دی ریت گرم تھے جتیاں ٹوٹ گئیاں گرم ریت نازک تلیاں تے لگی چھالے بنے چھالے پھتھے چھالت گرم ریت لگی جیویں جیویں تکلیف زیادہ تھئیے اویں عشق الہی دا منزلہ ودھائیاں کہیں لے ٹردن کہیں لے بھجدن کہیں لے ٹردن کہیں لے بھجدن تملیغ خائی میں اندازہ لائے جو میں کلہ ودا میرے سنگتی نال کوئی نہیں پچھا دیکھے تو 5 وزیر کھڑن آدھے کیوں رک گئے ہو میرے نال ہو اجا روم دے علاقہ جو ودے ہیں آدھے تیرے سنگتی ہیں تیرے ہم عقیدہ ہیں تیرے نال پہ ویندے ہیں اسا ترے تو مردے ہیں سا کو پانی پلا تملیغ آدھے میرے کول پانی ہے آدھن ہے یا نہیں سا کو پلا تملیغ آدھے ہوئے تو پلا ماں آدھن تیرے کول نہیں تو جائے کائنات بڑھا یہ اندھے کول گھنا دے اللہ اکبر اوئی نہیں دے سکتا تو وقت ویندے کیوں پائے ہیں یا آپ نے یا اندھے کول گھنا دے تملیغ آدھے زدی کو کاشے نہیں مل دی اتھائیں کھڑ کے زد نہ کرو 17 قدم مائیں بھج دا تو میرے نال ہی بھجو میں پانی منگ دا تو صحیح منگو ہو سکتا ہے بھجن نال پانی مل پوے دوڑ دوڑ کے پانی منگن نال پانی مل پوے بس اے دوڑ پائن پانی منگ دے آن 17ویں قدم تے ایک آجڑی کھڑا ٹیبے تلاندے پائن سامنے آجڑی کھڑا ہے تملیغ آدھا دیکھو وجعلنا من الماء کلو شائن ہائی ہر شاید زندگی پانی چے جڑا بندہ زندہ ودے اندے کول ہے پانی بندہ مل گئے پانی مل گئے اندھی منت کرے سو پانی دے نہ دے سی یہ ہی کے ایسا 6 بندے ہیں کوٹ کے کھاس گئے سو اگر اندے کول نہ ہو سی یہ کوئی یقیناً پتہ ہو سی جو پانی کتھا ہے یہ بھیڑا بکریاں چردیاں ودے ہیں بندہ موجود ہے پانی مل گئے یہ پانی ملن دا وسیلہ ہے بندہ مل گئے پانی مل گئے جاگ دے بیٹھو تا آنکھا چاہ بغیر وسیلے دے اللہ پانی نہیں دیندہ جنت کی میں دیندہ ہے یا علی آئے وسیلہ گول جہاں تک جنت دے بوہے تک گھن ونجے بس سلام کی تنے آجری سلام دا جواب دیتا ہے تملیغ آدھے بھائی پانی پلا آجری میں غور نہ لٹھا ہے آدھے جنگل دے لوگ نوے دیہاتی نوے بادشاہ ہو یا کہیں بادشاہ دے وزیر ہو پیران چو خون جاری ہے چہرے تے خوف ہے ڈر رے ودے ہو بھج دے ودے ہو کتھو پائیں دے ہو کنتے پہ ویندے تملیغ آدھے کہانی لمبی ہے تو کوئی ڈسا سکتے ہیں کوڑے کوئی چھوڑی ودے ہیں سچے کو گلیں دے ودے ہیں فکرہ مجھا قیمتی ہے زائد تھیا تو میں کو ارمان لگ سی شیعان علی کوڑا کو چھوڑنا پوندے ہے سچا کو گولنا پوندے ہے سارے یا علی آکھ سچے تاں ملدن دل صفا ہوئے تاں ہاں جی امیر حسن شاہ بیہ لالا سلطان الذاکرین پیر خضر شاہ ربائی پڑھ دہا کہ صاف آئینہ دل ہو تو شفا ملتی ہے زہر بن جاتی ہے ورنہ جو دوا ملتی ہے جاگنے پر بھی منافق کو سزا ملتی ہے نیک دل سو بھی رہا ہو تو رضا ملتی ہے سبحان اللہ نہ دیہاتی ہو نہ جنگل دے لوگ ہو ڈرے ودے ہو بھج دے ودے ہو کتھو پیاں دو کنتے ویندے پہ ہو کوڑے کو چھوڑی ودے سچے کو گلیں دے ودے ہیں آج بھی آدھے کوڑا کون ہے سچا کون ہے تملیغ آدھے پانی پلائی کھڑا ہے آج بھی آدھے رجا کے ٹرے سا ڈساؤ صحیح سچا کون ہے کوڑا کون ہے منزل تئی ہے جو بندے کو سچے تے کوڑے دی پہچان تھی ونجے جے کو ساری زندگی سچے تے کوڑے دی سنجان نہیں تھی وہ جنت دے رہا تے کی میں مان سکتا ہے دسو کون ہے سچا کون ہے کوڑا تملیغ آدھے گالے ہے جنگلی تک مل گئے ہیں پانی اسا پیونے ترے ڈاڑھیے جڑا ساڑا بادشاہ ہے دقیانوس آج دے جڑا خدا ہے تملیغ آدھے بلا نہ آکھیں یہ بادشاہ ہے بادشاہ بائے ہوندن خدا بھی ہوندہ ہے یہ سارا بادشاہ کل تخت بیٹھا ایک بندے آنے کے سنیا رہتے ڈٹھا گئے بیہوش تھی آگے آج بھی آدھے دے مائیں کھڑا ہمیں یہ پہلا موقع جو سجدہ ایندہ نہیں سکیتا اسا 6 بندہ گھر بہ کے صلاح کیتے جڑا بیہوش تھی وہ خدا نہیں ہوندہ آج بھی آدھے اے خدا نہیں تملیغ آدھے خدا دی قسم ہے اے خدا نہیں
آج آدھے خدا کون ہے؟ تملیغ آدھے خدا ہو جائیں زمین بنائیے، جائیں آسمان بنائے، جائیں چند ستارے بنائیں، جڑا وقت طلوع کریں دے، وقت غروب کریں دے، جڑا ہوا چلیں دے، جڑا زمین چو پیداوار پیدا کریں دے. آج آدھے میں کچھ سمجھ آمنا پائے گا یہ خدا وہ تو نہیں جو بھیڑاں بنائیں. وہ بندہ نہیں آ ہے جڑا نندر بیٹھا ہے. ہر کہیں دی سوچ تک عقل تک ان دی محدود ہوں دی ہے گال. تملیغ آدھے بس میری تقریر دی لوڑ ہی نہیں تک کچھ سمجھ آ گئی ہے جو خدا کے کو آدھے. ایڈی وڈی ذات تو ویندے پائے ہو. تملیغ آدھے پانی پہ لینا ہے. آج آدھے پانی تو ہے کوئی نہ، یہ بھیڑا بکری آئیں میں دودھ پہ لینا. خدا ایڈا کریم ہے بندہ پانی منگے تو دودھ پلا چھوڑے دے، منگن در آندہ ہوئے. توجہ ہے نا، دودھ پلانا. دودھ اللہ نے تاثیر رکھی ہے. اندے پیمن نال بھوک ہلائے ویندی ہے، ڈاکٹر قانون ہی یاد ہے، ترے ہلائے ویندی ہے. ہو سکتے اللہ نے اپنے انہاں پیاراں واسطے دودھ تاثیر رکھی ہوئے. کدا ترے لگے تو بھوک دا علاج نال تھیا ونجے. بھیڑاں بکریاں ڈو کے گھن آئے پلائے پرباش تھی گئن راج گئن. تملیغ آدھے شکریہ آج بھی سوٹی چاہیے. آدھے کہیں دا نہ آئیں آج نے کو کیڑا پتہ ہوں دا شکریہ کہہ کو آدھن. تملیغ آدھے جڑا دودھ پلائیں دا بدلہ دیتا سے. آج بھی آدھے بدلے میں آپ گن سکتا. میں کو دسو کوڑا کون ہے تو سچا کون ہے. ایک وزیر اشارہ کی طرح ساچا آج یہ سوٹی چاہی کھڑا ہے. تملیغ آدھے جڑا سارا وزیر اعظم ہے اے بادشاہ ہے سارا. جے کو دقیانوس آدھن میں ہوں دا وزیر اعظم ہاں. ایک کالدری ہے تخت بیٹھا. توجہ ہے نا میرے پاس. ایک بندے آن کے سنیا جتا ڈٹھا گئے بے ہوش تھیا گئے. سن دے بیٹھے ہو نا. اسا فیصلہ کیتا اے خدا نہیں. آج لے دے خدا کون ہے. تملیغ نے توحید رسی جو خدا کہہ کو آدھن. آج لے دے وقت توارت عقیدہ میڈا مل گیا ہے. گلے دا مائیں ودہ ہامی جن تے تساں ویسو میں توڑے نال ویسا. جڑا توڑا خدا ہے میرا وہ خدا ہے. جن تے ویسو میں توڑے نال ہاں. آج لے دے اچھا میں توڑے نال جڑ دا لیکن ایک شرط ہے جڑا بھیڑاں بکریاں نے میڈیا نہیں. یہ وسطی دا لوگاں دا مال ہے. انہاں کوئی تھائیں چھوڑ ونجا خدا تائیں پہنچ ونجا تے کہیں بھیڑ کو بگاڑ کھا ونجے تے میرا مالک میرے کول پوچھے چاہ جو لوگاں دی امانت کو جنگل چ رول آیا ہمیں میں کیڑا جواب دے سا. چاہدہ کیا ہیں آج رہے دے بکریاں بھیڑا لوگاں دا مال پچائنا توارے کولان دا نال جلسو. ایک وزیر اشارہ کیتا ہے کو ونجان دے ان دے بھیڑا پچائنا تے ایسا کھڑے راسوں. یہ پچھا تو نہیں دے دا ویندہ انتے ویسی ایسا انتے ٹور ویسوں. ساری مجلس دی قیمت دا فکر آدھا انہا اشارہ کیتا ہے. تملیغ آدھے ونج بھیڑا پچا اے بھیڑا ولائندہ ودہ کو خیال آئے. قسمت نال اللہ والے آپ میرے کول آ گئے. اللہ والے ہر ویلے نہیں مل دے، ہر بندے کو نہیں مل دے. اے آ گئے آپ میرے کول میں بھیڑا ودہ پچا متا ٹور ونجن. اللہ والے کتھو گولے ساں. یہ آجری والا والا ہے. تملیغ آدھے بھیڑا پچامن نہ ویندہ. آدھے ویندہ تو وال کیوں آئیں. آدھے توڑے تے اعتبار نہیں آدھا تھکے بیٹھے ہو میرا خیال ہے. تملیغ آدھے اوکی میں آجری آدھے میں کو خیال آئے میں بھیڑا بکرے پچامن ونجا متا ٹور ونجو. انہا چھیں پڑھے لکھے بندہ ایک بے دو اشارہ کیتا ہے. کوئی ایسی قادر ذات موجود ہے جیڑی گال سا اشارج کیتی ہے ان ذات وہ گال آجری دے ذہن تک پچا چھوڑی ہے جی. اللہ اکبر یا علیہ. چاہدہ کیا ہیں آدھے قسم چاہو جیتے مائن آساں ویسو نہیں. آج ری آدھے تملیغ آدھے کہیں دی قسم چاہوں. آج ری آدھے کوئی نوی قسم نہیں جہندو ویندے پہ ہو. جہندی خاطر ملک چھوڑے وے جاگیران چھوڑیاں وے عہدے چھوڑے وے قسم چاہ دو بس انہاں کو توحید دی قسم دا کڑا دے کے. آج ری اپنے شہری چاہے لوگاں دا مال لوگاں دے گھر پچھائے واپس آئے. میں نہیں آدھا قرآن آدھا 15 سپارہ تفسیرہ گھر ونج کے پڑھ گنا ہے. جائیں میں لگی آپ بھیڑاں بکرے نال ہیں جائیں میں لے واللہ کتا نال ہے. آج ری آدھے تائیں تا آمنا کتا کیوں گھننا ہے. تملیغ آدھے تائیں تا آمنا ہے یہ کتا نال کنتے گھننا ہے. آج ری آدھے میں آپ نہیں گھننا آیا. شریف آدمی کتے نال لا کے نہیں ٹر دے کتے بار ہوں آکے آپ مل پوندن. تو سا بیٹھے کوئی نہیں وہ مجلس میں نہیں گھننا آیا. اے آپ پچھو بج دائے میں کتے پچھو بج دے آندے راندن جنہاں دی توجہ ہوندی ہے مجلس انہاں دی ہوندی ہے. لیکن ایک وعدہ کرے نا تو کو پٹیسی نہیں. تملیغ آدھیں دے پٹن تو نہیں ڈر دے ہون پٹ گنے اساں دی بھونک تو ڈر دے. آج ری آدھے اوکی میں تملیغ آدھے اساں فیصلہ کیتے تو بھیڑا بکرے پچامن گئے. اس سامنے پہاڑ ہے کوہ رقیم
اسا اندر چڑھ ویندے ہیں پچھو فوجاں آ گئی اندر غار داخل تھی ویندے ہیں فوجاں گزر ویسن ڈی تلو تھی پوسی وات اپنے راہ تے ٹر پوسو ہن تو آئے ساڑے نال اے آئے تیرے نال اندی عادت ہے تا کھسکار تے بھونک پوندا ہے یہ اے ساڑے نال ہویا تے بھونکن پائے گیا تا سارے مارے ویسوں توجہ جنہاں دیئے مجلس سنہاں دیئے آج جی آدھے گال تو تواری ٹھیک ہے تملیخ آدھے وقت فیصلہ کر آج جی آدھے کو بننا نہ ہمیں دا فیصلہ تساں کرو ان کو مارو اتنا مارو جو مر ونجے انہاں پتھر چاہیں پہلا پتھر کتے دے وجود دے قریب آئے لگا نہیں پتھر ڈھائے پہ کتا پچھلے قدمہ تے کھڑا تھے فصیح عربی زبان اچ بول پہ آدھے آدم دے پتر میں کو مارو نہیں آج بھیڑا نال نہ پیا ویندہ آج کہیں آجری نال نہ پیا ویندہ آج اللہ والاں دے سنگت نال کے اپنے حقیقی مالک دو پیا ویندہ میں کوئی مالک دو سنیان تھی گئی یا علی یا علی اللہ اکبر جائے ملے کتا بول پہ بندے حیران تھی گئے قرآن دی آیت موجود کتا بھونک پہ بول پہ بندے حیران تھی گئے بھونکن والا بولن پائے گئے توجہ ہاں توجہ میرے پاس ہے بھونکن والا علاوہ پائے گئے تملیخہ لازہ تا حیران تھی ہے والا دے تو ہے کتا اساں ہے بندے ایک گال ہے میری گال سن کے ذہن اچ پا کے جواب دے گن سے کتا دے پہلی دفعہ تا بندہ کو علاوہ دا موقع مل رہا ہے جتنے گالی مرضی آونی پوچھ تملیخہ دے ڈھیر گالی نہ پوچھتا ہکا گال پوچھتا اسا پا میں نے غار اچ تیاں ونے ساڑے نال پچھو پیاندن قاتل تا دشمن اگر غار چ ونج کے کہیں دے قدمہ دی آہٹ تے کھسکار تے بھونک پیوں اسا سارے مارے ویسوں کتا دے بھونک دا رہی ہاں جے جیندہ رہی ہم تا بھونک دا راساں اگر اللہ والاں دی سنگت رل کے غار دے نیڑے ونج کے بھونک پوما تا کتاں دی جنس تے لعنت کرا ہے یا علی بس یہ آگئیں غاری داخل تھائیں افسوئی غار دا نہ آئے کتا باہروں بہ گئے اگلے پیر اگاں پچھلے پیر پچھاں مختلف روایاتاں لکھ تو زیادہ ان بندے جنہاں لشکر گلیں دا ودہا کتے دے اتو ٹپ دے رہے کناں لتاڑا ہی ہو سی مگر جائیں ویلے بندے کو آندہ دے دا ساہ دی تار روک گندہ جیڑا دے دا آدھا مویا کتا غار دے بوہے تے پہ اندر غار اچ نہیں ہو سکدے لازے واسطے اللہ دے پیاراں دی محبت اچ اپنی فطرت تے قابو پاتس اللہ نے جنت جیسے نعمت عطا کے تھے بڑے بڑے پھنی ہر جہنم ویسن کتا جنت ویسی توجہ ہے میرے پاس ہے سارے اللہ تا آخری فکر آنکھاں چاہ اللہ جنت کیوں دیتی اللہ کتا واسطے بنائی آئی تو صحیح کوئی نہ مجلس ہے جنت کتا واسطے تو نہیں بنی کوئی منکر مکر نہیں سکتا کتا ویسی جنت اللہ جنت کیوں بھیجائے اللہ دے پیارا نال وفا کی تس انہا مطلب ہے جیڑا اللہ دے پیارا نال وفا کرے سی بھامے کتا ہی ہو سی اللہ جنت بھیج رہے سی جنت وفا دا سلا مہربانی گال ڈھیر ساری ہے میں آپ لمبا سفر کرنا ہے یہ آن کے سام گائیں اجاتے ستے پائیں ایک دفعہ ایک بندے رسول پاک کو عرض کیتا مولا یہ روز علی دے فضائل ہونی میں بندے کو یاد ہے حسن وہ یاد ہے کہیں لے بستر تے کہیں لے دستار بنہیں دے ہو چاہ کہیں لے خیبر اچ علم چلیں دے ہو تی اسا کن گئے اسے تمہارا وارث کون ہے تمہارے بعد تمہارا جانشین کون ہے سرکار فرمائے گالی ڈھیرن جیڑے غار ہی ستے پائن کوئی رقیم اچ جے کو سلام دا جواب چڑے سنو میرا وارث ہے وہ میرا جانشین ہے وہاں کسی ہو تو بڑا دور ہے شام دنال پہاڑ ہے کت مدینہ ہے کت شام ہے حضور فرمائے ہونے پوچھائے نا سرکار نے قالین بچھائے زمین تے حکم دیتے آتا کو پٹ کے بنانا دا شوق ہے پہلے توں بائے وہ جوانی بہ گئے کہ بہ کو آکے تو ہی بائے اوہی بہ گئے بہ کو آکے تو ہی بائے انس بن مالک تو ہی بائے یا علی تو ہی بائے حذیفہ یمانی تو ہی بائے اے سارے 8 بندے بہ گئے سرکار فرمائے اپنے اپنے پاسو چادر کو پکڑو سارا پکڑے نبی پاک نے قرآن دی آیت پڑھی ہے چادر ہوائی جہاز بنی ہے کوہ رقیم تے بن کے لائے پائیے جی سارے لائے پائن وہ جڑے بندے آکھا ہاں نا جناب امیر نے وہ اشارہ کیتے او سامنے غار جن تے اہل ایمان ستے پائن
یہ جے کو سلام دا جواب چلے سنو رسول دا وارث ہو سی تھک گئے ہو تو میری اپنی قسمت فکر آخری دے قریب آ گیا بندہ ایک بھجا جو پہلے سلام میں کرا جناب امیر نے ہاتھ پکڑا ہے فرمیندن وادی مقدس سے وہ سامنے چشمہ پانی دا وضو کر 2 رکعت نماز پڑھ پہلے تو سلام کرے وضو کی تس نماز پڑھی سی غار دے بوہے تے آئے بڑی دیر تے سلام کریں دا رہے جے کو گھروں بلدہ نہ ملتا کو صاحب کاف کنا جواب لے دیا اے پٹ پٹ کے والا ہے بھی آگے اوئی والا ہے بھی آگے اوئی والا ہے سارے والا ہیں آخر تے امیر المومنین لنگر آسمان و زمین حسنین دا بابا کعبے دا کعبہ حدیث بساتے ونج کے پڑھ گنائے سرکار غار دے سامنے آئیں غار دے سامنے مولا دا چہرہ آئے امیر المومنین نہیں بولے مولا ارادہ کیتا جو سلام کر رہا انس ابن مالک کہہ دے غار دے اندر 7 آواز آئین السلام علیکہ یا آیت اللہ العظمہ السلام علیکہ یا حجت اللہ السلام علیکہ یا سلمان دے شکر گئے ہاں سے مولا علی حال پوچھ دے رہے ہیں نہ صحابہ کاف دے دے رہے ہیں نہ سن دے رہے ہیں آخر تے امیر المومنین پوچھا سارا سال ستے رہن دے ہو یا کدھاں جاگ دے ہو مولا جنہ کو حجت خدا امام زمانہ سامنے آوے اٹھی کے سلام دا جواب کیا دینے سلام کریں دے ساکو سبقت دا حکم ایسا پہلے سلام کرو توجہ ہے نا معصوم پہلے سلام نہ کرے ایسا سلام کرو جناب دا سلام کیتا سے مولا فرمائے کوئی بے موسم کدھاں نیند رکھڑ دی ہوئے سے آج تک سمجھ نہیں آئی جدہ نامی محرم دی رات دھم پون دی ہے نا ایک فرشتہ غار دے بوہے تے آندہ ہے آدھے صحابہ کاف اٹھو ماتم کرو غریب دا بیڑا پھس گیا ہے اللہ اکبر اٹھو ماتم کرو روزہ رسول دا حلدہ کھڑا ہے قبر بطول دی بے چراغ پہ تھی دیئے مولا تری امامت دی قسم ہے 40 دہاڑے تی روندے رہندے ہیں کوئی پتہ نہیں کٹھا کون ہے چادر کہیں دی لٹی ہے جہاں غاران دے وچ اصحاب کاف ماتم کریں دے ہیں چہلم منیں دے ہیں ان دی بھین بھرا دی لاش تے نہیں رو سنگے ہائے ہائے یا کو اہل ایمان غاران چ رون دے ہیں مولی نظر سائن ترک دا ایک ڈوڑا ہے مرشد حال تمامی رومن دا دریافت کیتا شاہ علی رو اکھونے اون بے کسکوں اسا رون دے ہیں ڈی چال ہی رات ڈاہی دی آن جگہیں دے ہے جبرائیل دی چالی آدھے روو اون پردیسی کوں جنی کوئی نہیں رومن والی جہاں بھینی رومن کیتے سکھ دے گئیاں نو غریب دا ماتم کرو روو امام حسین کو رومن انبیاء دی سنت اصحاب کہف دی سنت رسول دی سنت آئمہ دی سنت آدھے روو اون پردیسی کوں جنی کوئی نہیں رومن والی قبر دا کندہ تائیں کفن دا بندہ تائیں مری سائن سکھ دی گئی ہے بی بی کو رومن کہنے دیتا سارے وطن دا رضائی شاہ دا نظر ملنگ سیدہ بڑا ذاکرہ شاعرہ کئی دفعہ تھا اس زمین تے پڑ گیا ہو سی اور فرمیندن آدھی فضا جائیں ویلے میں کفن دے بند ودھائے اکھیاں میری سائن دیاں بے موسم سامن لائے جڑی قبر دے وچ بھی آدھی ہائی میرا ویرون بے گناہ ہے جڑے حق آہن ترے رومن دے نہیں کیتے بھین آدھا ہے حسین میں کو رومن کہیں دیتا یہ جڑے وین کر کے رون دے ہو نا یہ بی بی دی سنت ہے دعا منگ دی گئی ہے ایک قوم پیدا تھی سی میں نہ رو سکی میرے بھرا کو وین کر کے روس بسم اللہ سائیں امام حسین دا قبلہ فرمانے او سمیتم بے غریبن او شہیدن فندبونی جائے ویلی مری غربت سنا ہے ایمیں روایت جی میں بڑھڑی ماں جوان پتر دی لاش ترون دی ہے بھرا مارا گئے بھین لٹی گئی ہے ایمیں کوئی نہیں مارا جی میں زہرہ دلال مارا ہے ایمیں کوئی نہیں لٹا جی میں زہرہ دی لٹی ہے اللہ اکبر آج تک کائنات دے وچ کوئی نہ تاریخ نہ سائن دیئے نہ کوئی بندہ نہ سائن دے جو کہیں پردادار کو ہتھ کڑی لگی ہوئے یہودی مجوسی ہر مذہب دنیا تے موجود ہے کہیں حکومت دا قانون نہیں پتنے مسلمانہ کو ویر کیڑے ہیں چادر لٹیاں گئی ہیں ہاتھ بدے گئے
سال برابر مری سین شام قید رہیے کوئی قیدی قید خانے پہنچ ونجے ہتھکڑیاں لہا گندن پٹیں دے ہی واسطے ہیں پورا سال زہرا دی دھی دے زنجیر نہیں لتھے ہتھکڑیاں کہیں نہیں لہائیاں قید خانے سال گزر گئے سال دے بعد قیدہ چھٹین چہلم دے دہاڑین انہیں سامنے گال آگئی جناب سجاد آگئین پوپی اممہ قیدہ چھٹ گئین مطالبے منیج گئین ترائے محمل تیار پہ تھینن ریشمی پردے لگ دے پائیں بشیر بن نعمان نگو ہو سیدہ منزلہ ارد گرد فوجہ ہو سن یا شہر دے نالوں گزر سو شہر خالی کرائے ویسن بڑی شان نال مدینے ویسو مجھے سان اٹھی کے اکھی تے بوسا دیتا ہے تے بی بی آدھے لال تائیں بھی ٹھیک آکھا ہے لیکن میڈی بھی سن وچ شام دی قید دے گزر گیا آج میں کو پورا سال ہے جڑے وین بیٹھے کریں دے اپنے غمج کڑا نہ روو بسم اللہ جوانی مانے بی بی آدھے وچ شام دی قید دے گزر گیا آج میں کو پورا سال ہے میری قید ہر کوئی سن بیٹھا ہے عرب عراق وچالے بی بی آدھے ونجے وطن ہوتے دھی ہے دردی گوٹھاٹ امیری نالے پر کن ویسن میرے گسنی آتے جڑے داغن رسیاں والے سجاد سال میرے رسیاں نہیں لتھیاں سارے ماتم کرو سارے کربلا دے غریب دی مسافرہ بھین دا مسائبے بسم اللہ نوکارا بنجے وطن ہوتے دھی ہے دردی گوٹھاٹ امیری نالے پر کن ویسن میرے گسنی آتے جڑے داغن رسیاں والے ازادہ رہو لٹ دا مال آگے نوکارا سیدزادہ غلامہ ہر بندے دا اپنا جذبہ ہوندہ ہے اپنا عشق ہوندہ ہے جتنی مودت ہوندی ہے اتنے وین ہوندن بی بی آدھے وچ شام دی قید دے گزر گیا آج میں کو پورا سال ہے میری قید ہر کوئی سن بیٹھا ہے عرب عراق وچالے ونجے وطن ہوتے دھی ہے دردی گوٹھاٹ امیری نالے پر کن ویسن میرے گسنی آتے جڑے داغن رسیاں والے سجاد میرے زنجیر سال دے بعد لتھن غلامہ سے نوکرہ وچ شام دی قید دے گزر گیا آج میں کو پورا سال ہے یہ مصرہ وڈا دکھا ہے بی بی آدھے میری قید ہر کوئی سن بیٹھا ہے عرب عراق وچالے ونجے وطن ہوتے دھی ہے دردی گوٹھاٹ امیری نالے پر کن ویسن میں نے گسنی آتے ہائے ہائے جڑے داغن رسیاں والے سجاد سارے مطالبے منیج گئے ایک ڈوڑا پڑھنا شاید میں نہ پڑھا ہوئے بی بی آدھے یزید کو آکھ ایک عورت بھیجے زندانچ سارے کپڑے کالے کر دے بھرا دے ماتم دی بنیاد رکھ دیاں جناب سجاد پوچھن پھپی اماں کالے کپڑوں دا فائدہ کیا ہے شالا ہر بندہ وین کار گھنے جو بی بی راضی تھی دیئے رو کے بی بی آدھے جدہ شام دو بچڑا آئے ہاسے یا گئی ہے حل منا دی تھی قیدن شام دو ویندی پئی ہے ممکن دی شہزادی آج دیکھ کے کالے کپڑے میڈے آکسی خلق خدا دی ولی قید نبھا کے واپس آن دی او ماتمدار بھیرا دی اور کوئی آکسی بھیرا دی ماتمدار ولی آن دی ہے سجاد میں بھیرا دا ماتم کر وین کی تکرو مری سین راضی تھی دیئے بندے دی شان نہیں گھٹتی عزت ود دیئے جنہ شام دا بچڑا آئے ہاسے یا گئی ہے حل مناتی تھی قیدن شام دو ویندی پئیے ممکن دی شہزادی آج دیکھ کے کالے کپڑے میڈے آکسی خلق خدا دی ولی قید نبھا کے واپس آن دی اوہ ماتمدار بھیرا دی میں بھیرا دی ماتمدار ہاں جی سائیں لکھ دفعہ پڑھا سے سائیں فرمائے پہلا ڈوڑا ولا پڑھ میں لکھ دفعہ پڑھا نوکرہ فرمندن پہلا ڈوڑا پڑھ کے اے ڈوڑا ولا پڑھ
ساری زندگی میری مک ونجے حکم لیندے رہو میں پڑھدا رہا رو کے بی بی آدھے وچ شام دی قید دے گزر گیا اج میں کو پورا سال ہے میری قید دا ہر کوئی سن بیٹھا ہے عرب عراق وچالے ونجے وطن ہوتے دھی حیدر دی گو ٹھاٹھ امیری نالے پر کن ویسے میں نے گسنی آتے جڑے داغن رسیاں والے اللہ اکبر سائیں دا حکم ہے جڑا پہلے جوڑا پڑھ گیا ہوئی ولا پڑھ دا میرے سائیں دا حکم ہے جڑا شام دو بچنا آئے ہاسے یا گئی ہے حل منا دی تھی قیدن شام دو ویندی پئی ہے ممکن دی شہزادی آج دیکھ کے کالے کپڑے میڈے آکسی خلق خدا دی ولی قید نبھا کے واپس آن دی اوہ ماتمدار بھرا دی ہر کوئی آکسی بھرا دی ماتمدار ولی آن دی ہے سجاد لٹ دا مال میرے مولا گنڈھڑی آن دیتی ہے میری سائن بڑے حوصلے نال گنڈھڑی کو کھولا ہے ہائیو مظلومی میری سائن دی مظلومی اور غریبی کہیں لے اکبر دے پیراہن تے نگاہ پئیے کہیں لے اصغر دا چولا نٹھا ہے کہیں لے قاسم دا ازادہ رہو اکبر دا چولا اکبر دی ماں کو رتا ہے قاسم دا پیراہن قاسم دی ماں کو رتا ہے اصغر دا چولا اصغر دی ماں کو رتا ہے میں مرونجہ لفظ نہ آکھاں دو دور بچ گئے جنہیں گھنن والا کوئی نہیں میری سین منہ تے محتم کیتا ہے غریب آلے قبرستان دے منہ کر کے دے سکینہ پھپی وطن دے ولی ویندی ہے سکینہ تیرے دور آ گئے نسا کہہ کو رہے ہو بی بی آدھے سجاد لوڑا ایک پڑھا چاہ یزید تخت بہ کے اعلان کیتا ہے میں سیدہ کو رہا کر چھوڑا ہے زندان دے در تو پہرے ہٹ گئیں پولیسہ ہٹ گئیں فوجہ ہٹ گئیں اہل بیت رہائیں لیکن میں کل اراکین سلطنت کو نال لا کے زندان دے در تے ونج کے مٹی تے باساں شام دی سلطنت لکھ کے دیساں سجاد کو آکھ سا پھپی کو آکھ بیراد خون معاف کرے جیڑے بندے وین کر کے روندے بیٹھے ہو اے ملعون دا اعلان ہاں دمشق چاہائے ہائے پائے گئی ہے ایک پاسو شام دی مملکت ہے ایک پاسو حسین دا خون ہے دیکھا بھین فیصلہ کیا کریں دیئے شام دا چند پرددار عورتاں برکے پا کے زندان چ مری سین دے کولا بیٹھی ہیں بی بی آدھے شام دے پرددار مائیاں علی دی بے رداد ہی کول کیوی آیا وے کیڑی حسرت کی نیا وے آج سال دے بعد آیا وے نسو کیوی آیا وے ہاتھ بان کے آدن پیا خون حسین دی مگن موافی کل آندھائی سمر جفادا تیرے ویر جہاں نہیں ویروں کسنا ای جگ وچ کہیں دکھی آدھا ہاتھ بان کے آدن دکھ ہکڑی دکھ دکھ مک ویسن پی سم سے جام کزادا ہی بھی واسطہ چادر امڑیدہ نہ بخشے خون پھرادا باوے لکھا شایہ ہوئن بیراد خون معاف شیعہ میانی آلے آباد رہو ملتان آلے وسدے رہو ولا پڑھدا دکھ ہکڑی دکھ دکھ مک ویسن پی سم سے جام کزادا ہی بھی واسطہ چادر امڑیدہ نہ بخشے خون بھرادا میں ڈر کے روڑا پڑھدا میری سین جواب دیتا ہے بی بی کیا کھائے پیٹ کے بی بی آدھے میں تو ویر دے نام تو صدق کرا ای سارے عرض سما کو یہ خون بھرادا معاف کرا کینے منہ دکھلے سما کو میں کو امڑی آکسی شام دے بھی چاہے اجڑی ویچ بھرا کو نہ خون بھرادا معاف کریں دی کر دے وے قتل آسا کو
میں ویر دے نام تو صدق کراں ای سارے عرض سما کو جے خون بھرا دا معاف کراں کیویں منہ نکلے ساما ای خون دا اللہ وارث ہے میرا بابا میرا نانا میری ماں وارث بی بی دے سجاد میں شہداء دے سر منگے ہیں اوہی ملوے سن ہاں اما سارے سر ملوے سن بابے دا سر موجزے نال مل سی مرشد سائیں میں کوئی ایک بندے آکھا ہے مضمون نہ پڑھا کر امام حسین دے سر دا آمنا میں چھوڑ دیتا میں شام گیا زندان دے اندر زری بنی ہوئی ہے اتھائی کیرانی عالم کھڑے ہیں میری گواہی دے سوچ جڑے شام زواری کر رہے ہیں میں عالم دین کو پوچھا جی تھا چھوٹی جڑی ذری ہے کوئی مدفن ہے کہیں بی بی دی قبر ہے انہوں نے فرمایا مدفن نہیں اے او جا ہے جی تباہ ہے کہ بھین بھیرا کو صدا ہا تے سر حسین دا پرواز کر کے بھین دی جھولی چایا ہا تھک نہیں وے گئے تا دو ڈوڑے پڑھا چا اتھائی 18 ڈوڑے ہندو دا دو ڈوڑے پڑھا جا جناب سجاد آکے پھپی اماں بابے دا سر موجزے نال مل سی سر صندوق اچ بند صندوق دربار اچ زندان اچ باہے کے سڈو اجاز نال بابے دا سر آوے تا مل سی ورنہ کوئی نہ مل سی سر بند تھی کہ صندوق اچ صندوق آگئی حرامی دا دربار اچ مطا مر ونیا ایک ڈوڑا ہے جناب سجاد آدن پھپی اماں سڈو تا بابا لگا سی بی بی آدھے لگا بھین دو ویر ضرور آسی نہ ناری دل وچ بھلے ایندی میڈی الفت انمول ہے جے کول شریفہ تلے سارے وین کرو تو مصرہ پڑھ دا بی بی آدھے ایندے سر دی سانگ دے سانگے رلیاں میں تا بازاریں سر کھلے پوچھ سر آوے یا یسرب تائیے شام بھی ٹر دی جلے سجاد نہ شامیہ کو کیا پتا جو بھین کے جیئے تو بھیرا کے جائے اللہ اکبر پیر خضر شاہ ترہ اشارہ دے کے بیا ڈوڑے پڑھ دا بی بی آدھے سجاد یعید کو ونج کے آکھ علی دی دھی پہ آدھی آج امتحان جگھندہ ہیں وچ شام دے میں بے وس دے میری الفت دی توہین نہ کر ایک کم ہن تیدے وس دے پہلے کر اعلان منگا کھن سارے کول وس دے اوس پا وس دے میں ویر کو صدا دیکھ گنن کئی بھین بھراہن وس دے ماتم کیوں نہیں کریں دے سینہ پیارا کریں دے کربلا دے غریب تو پہلے کر اعلان منگا گھن سارے وسدے اوس پا وسدے میں ویر کو صدا دیکھ گنن کئی بھین بھراہن وسدے ڈھیر پڑ گیا انتظام ہو گئے سر غریب کربلا دا صندوق اچ بند چھتاں تے عورتاں سوارن گلیں دے وچ مخلوق دا رش ہاتھ بدی کھڑا توڑا نوکراں ہگال آہداں ہاتھ بن کے آہداں اجازت لے ہوتا آنکھاں چاہ دمشق جزید حرامی اہل بیت ایک نوہ ظلم کیتا ہے سار نتے نس نتے کیویں ہنس حکم نتے سارے سار سانگا تے سوار کرو سانگا زندان دے در تے گھن ونجو ماں پتر دا نا چاہوے سانگ جھکی کرو پترے تا ماں آپ لہاوے میں سمجھا نہیں سگا جے بھیرا آئے تا بھین آپ لہاوے سر سانگتے سوار کرو زندان دے در تک گھن ونجو سانگا آگئین سر سانگتے سوارن زندان دے در تے میں مر ونجا ناکھا نوہاں دھیاں بطول دے نہدیاں بیٹھین میری سین فرمائے پہلے میرے بھیرا کو آمان دو جیڑی جاتے قبلہ زری بنی ہوئی ہے اتھائی میری سین آ بیٹھی ہے میرا بزرگ الہداد خان کنانی یہ مضمون بڑا پڑھ دہا ایک وین کریں دہا بی بی آدھے حسین رلے آئے ہاسے تھے کلی بلی انہاں دے روح کو ثواب تھی سی تے میرے استاد دا ڈوڑ ہے اتھائی میری سین آ بیٹھی ہے بی بی عمل کیتا ہے تفسیر ارمان دے مصحف دی کچھ سروں غلاف لہایا میں ماتم دارنج پردہ کھڑا جنہوں کو سمجھ آن دیا اناج پردہ کھڑا ہر نگری تخت دمشق دی گئی سج فلک تا رنگ بدل آیا لاہوتی کرن سلام لگے جبریل نے تاج لہایا
بس عرش دا زیور عرش دے رہوں لائے بھین دی جھولی ہے بسم اللہ اتھائی مقامہ ہاچا بزرگ دا ڈوڑا ہے مولی نظر حسین ترک دا او ڈوڑا پڑھ دا ہاں ہاں تے ہاتھ رکھا ہے جڑے سمجھی بیٹھے ہو عرش دا زیور عرش دے رہوں لائے بھین دی جھولی آیا سانگا شہدہ دا زندان دے درتے بھیرا آئے بھین دی جھولی سلطان ذاکرین مولی نظر حسین ترک دا ڈوڑا ہے جب کو سمجھ آگئی یاد کر کے روسی ودا بھیرا جو بھین دی جھولی چاہے بھین کیا کیتا ہے بھیرا کیا کیتا ہے ہویا کیا ہے فرمائے دن شبیر چمے ہاتھ بی بی دے ماتم کرو جنہیں کو گال سمجھ پیان دیئے اے ڈوڑا سارے حوصلے نہ سن کے وین کرا ہے شبیر چمے ہاتھ بی بی دے چمے بی بی ویر دی ڈاڑھی اتنے تونی در زندان تے بن گئی سخت لچاری سانگ اکبر تے اصغر دی لڈی وطن دو کتنے واری آج بھین بھیرا پہ مل دے ہن مل ونج سغرا ہی کواری آج بھین تے بھیرا دی ملاقات دی ہارا ہے سغرا تو ہی مل ونج ہاں بسم اللہ نوکر شبیر چمے ہاتھ بی بی دے چمے بی بی ویر دی ڈاڑھی اتنے تونی در زندان تے بن گئی سخت لچاری سارے وین کیوں نوے کریں دے سانگ اکبر تے اصغر دی لڈی وطن دو کتنے واری آج بھین بیرا پہ مل دے ہن مل ونج سغرا ہکوا میرا اللہ یہ ذکر کو عبادت کو مجلس کو عزاداری کو قبول اور منظور فرما جتنے مولا دے عزادار رو بیٹھن ہر غم تو محفوظ فرما جنہ دے بچے بیمار ان شفاء کامل عطا فرما خصوصاً پیر نجف علی شاہ دا اچھا عزیز پوترا بیمار ہے مولا ان شہزاد علی اصغر دا واسطہ ہی ایک ڈوڑا ہے اے بھی مولی نظر حسین دا ہے بڑا خیال ہے کہ جن تے اصغر دا سر ویندہ ہا نا اصغر دی بھین نال ویندی ہے جے بلے ہندہ آنکھ ہے نا جو معصوم دا سر میرے کول گھننا ہو بھین بھیرا دے سر دے نال گئی ہے ہندہ سر ڈٹھے سونیاں سونیاں ونگنیاں ظلفاں ہیں وچ کوئی پانی دے قطرے ہیں ہندہ پوچھے شہزادی ہے تیرا بھیرا ہے بی بی آدھے این دی سانگ دے سانگے تا رول دی ودیا اے میرا بھیرا ہے ہندہ پوچھ دیئے سر دے وچ پانی دے قطرے ہیں ظلفاں دے وچ اے شبنم پئیے جو سر باہر رہ گئے یا کوئی بارش تھئیے میں کی میں آکھاں بزرگ دا ڈوڑا ہے معصومہ رو کے آدھے شبنم پون دیئے چیتر مہینے اے رتی ہن بیاں کربل توں گھن شام تائیں والبار شمول نہ تھیاں ظلم امت دیاں گالی مائی لکھن پڑھن تو رہیاں اے تہنجو ان ایندی امڑی دیاں جڑیاں وقت چمان لڑ پئیاں اے آخری دفعہ ماں کے پتر کو بہت ساری تھا میرا اللہ ہی معصوم شہزادے دی مظلومی دا واسطہ ہی نجف علی شاہ دے بچے کو شفاء کامل عواجل عطا پیر عاشق حیدر شاہ کو شفاء کامل عطا فرما فیاض حسین کو شفاء کامل عطا فرما میں کو تھوڑی جی تکلیف دعا منگو مولا شفا دے بچی بیمار ہے ندی مولا صدقہ امام حسین علیہ السلام دی مظلومہ مسافرہ دیدہ شفاء کامل عطا فرما میرا اللہ جتنے ہاتھ بلند نے ہاتھ خالی نامن جو نیک تمنا رکھ دنو پوری فرما امام حسین دے آزاداران دی شیعان علی دی حفاظت فرما کہیں کو کچھ نہ آدھے یہ کچھ ہے بھیرا کٹھا کیوں ہے دے بھین لٹی کیوں ہے میرا اللہ کربلا دے لٹے مسافران دا واسطہ ہی مومنین دی جان مال رزق آبرو عزت دی حفاظت فرما عبادت کو قبول فرما آخری دعائے مجلس دی قیمت سارے روح نال آمین اکھائے کربلا دا بے کفن لاشاں دا واسطہ ہی سادات دا نکھنیاں قبر دا واسطہ ہی علی و بطول دا دھیاں دے بدے ہوئے ہتھا دا واسطہ ہی سارے دین دا وارث دا جلدی ظہور فرما ظلمت کا دا وادی کو پرنور فرما ان زمانے کو نور عدل دے نال معمور فرما